أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ويقولون آمنا، یہ شکوہ ہے. شکوہ یہ کن لوگوں پر شکوہ ہے نہیں؟ جو پاک معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں پر شکوہ جو پاک معاشرے کا حصہ نہیں ہے. اور بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بننے کا اچھا یہاں میں لکھوا سکتا تھا جس شکوہ پر ہے منافقین، کہ منافقین پر شکوہ ہے، لیکن وہ کورٹس میں پھر بات ہوتی، کورٹس کو تھوڑا کھولنا ہے، نہیں پٹی بنا کورٹ کو تھوڑا کھولنا بھی ہے. تو جی اس صورت میں معاشرے کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح پاک لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہوں گے. تو ان پر شکایت کی جا رہی ہے کہ تم کیسے منافق ہو، کیسے تم منافقت کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تم منافق ہو، اور تم سمجھ رہے ہو پاک معاشرے کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم پاک معاشرے کا حصہ کیوں نہیں ہو. اس کی وجہ یہ دیکھیں شکوہ. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے رسول پر. اللہ کو بھی ہم نے مانا، رسول کو بھی ہم نے مانا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے ان کا حکم بھی مانا. دیکھا جی اس صورت میں یہ لفظ زائد آیا کہ مجھے بات احکام کی چل رہی ہے. منافق اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا ہم نے حکم بھی مانا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم یہ دعویٰ کرنے کے بعد لکھ لیں، یہ دعویٰ کرنے کے بعد یتولا فریق منہم انہی میں سے ایک ٹولہ ہٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، پاک معاشرے کا حصہ کہہ رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. نیچے لکھ لو جو پاک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. مومن تو کیونکہ مضمون صورت کو ہم نے ساتھ ساتھ جوڑے رکھنا ہے جو اللہ کریم کی مراد ہے. وما اولئک بالمؤمنین. بیان تولی یہ کیسے یہ پھر جاتی ہیں جی؟ بھئی کیسے ہم مومن نہیں ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری تو شکلیں دیکھو، ہمارے جبے کبے دستار دیکھو، ہم تو تمہاری طرح ہم تو بڑے مومن ہیں. اس کا پھر ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے. آؤ جی بیان تولی کیسے تم مومن نہیں ہو، ٹیسٹ میں تم فیل ہو جاتے ہو. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ تمہارے درمیان اپنا حکم نافذ کریں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کوئی بھی جھگڑا آیا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے ذریعے کرواتے ہیں. اذا فریق منہم معرضون، اچانک ایک ٹولہ ان میں سے منہ موڑ لیتے ہیں. جی انکار سامنے کرنا ہے گا کافروں کا، اور یہ انکار کس طرح کرتے ہیں؟ اعراض کر کے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر پہنچتا ہو ان کو کوئی حق
کیا مانا جی؟ پہنچتا ہو ان کو کوئی حق، یا تو الیہ مذعنین، یا ملتا ہو ان کو کوئی حق تو آ جاتے ہیں اس کی طرف مذعنین، قبول کر کر۔ یہ کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی اللہ اور اس کے رسول کے، حصہ جو مل رہا ہے، کہتے ہیں وہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے تو اور کون مانے؟ اب تمہارے حق میں جو فیصلہ ہو رہا ہے اس لیے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور جب وہ غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو گئی اور ان کے خلاف فیصلہ نکل آئے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور ان کے خلاف فیصلہ نکل آئے، بازی مورزون۔ اب ذرا آپ نے منافقین کا احوال دیکھنے ہیں اور ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ ان کی جب باتیں ہو رہی ہو نا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے کہ کیسے اللہ ان الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں جو خصوصاً آداب جو بیان کیے گئے ہیں، ان آداب سے اعراض کرنا، عقائد سے تو کرتے ہیں، آداب سے اعراض کرنا سمجھ آ رہا ہوگا۔ آداب سے ہٹنا، جو اللہ نے آداب بیان کیے ہیں یہ اس صورت میں جو بیان ہو رہے ہیں تو ان سے ہٹنا سمجھ آ رہا ہوگا۔ افی قلوبہم مرض، اے مثال اگر پردے کی آیت آ جائے تو بندہ اپنے پر فٹ کرے تو بندے کو توجہ تو کرنی چاہیے، مورزون، اعراض تو نہیں نہ کرنا چاہیے، غلطی تو ماننی چاہیے۔ جب بندہ غلطی مانے گا تو اللہ توفیق دے دے گا، اور پردہ ظاہر ہے اتنا مشکل نہ بناؤ۔ مومن یہاں تک تو پہنچ جائے گا ماشاءاللہ کہ ہر قسم کا پردہ کر لے گا، لیکن اپنے گھر کے اندر میں کیسے پردہ کروں؟ یہاں پر آخری ٹیسٹر اس کو یہاں پر آ کر لگتا ہے مومن کو، ہے جی۔ تو لہذا گھر کے پردے کو بھی زیادہ مشکل نہ بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا پردہ، بھابھی سے پردہ ہو، دیور کا پردہ ہو تو بس جی پھر کمروں میں بند تو نہ بیٹھے رہیں، نہ جی، نہ کام کاج کریں اسی طرح، بس ایک دوسرے سے بات نہیں کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں، کپڑا لپیٹ کر جھاڑو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ کوچ میں اکٹھے نہیں بیٹھے ہوتے ہو غیر محرموں کے ساتھ تو وہاں تو مسئلہ نہیں بنتا نا، تو یہاں بھی نہ بنے۔ خواہ مخواہ پردے کو بم نہ بنایا جائے، تو دین اسلام کو خوبصورت کر کے پیش کیا جائے، آسان ترین پیش کیا جائے کہ پردہ اس کا نام ہے کہ غیر تک پہنچنا نہیں ہے، جو میرے لیے حلال نہیں اس تک بس اس کا نام پردہ ہے۔ باقی پردے کے لیے جو ڈیل ڈول ہم بنا رکھتے ہیں، جو سجا کام کر دے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ڈیزائن یا مشکلات ہیں۔ اب اس کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ پورے گھر میں یہ برقع کر کے چلو، بس یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زینت کو چھپاؤ، وہ کپڑا کر لے، ہے جی، اور اس طرح دوپٹہ تو ہوتا ہی ہے جی، اس کو تھوڑا بڑا کر لے جب باہر نکلنا ہو تو، بس آسان سی بات ہے۔ اور جہاں برکت آتی ہے وہاں تو احکام کی برکت ہوتی ہے، اور جہاں کسی بھی حکم کے پاسداری نہ کی جائے اور پھر ہم کہیں جی ہمارا تو رزق بھی حلال کیا ہے، گھر میں پھر بھی لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہوا کھڑا ہے، توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اعراض کرتے ہیں ایسے کاموں سے، یا تو اور اگر کو حق پہنچتا ہو تو قبول کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آ جاتے ہیں، ہم تو اپنے ہی افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ۔ دیکھا میں نے کہا الفاظ کی طرف غور کرنا، وہ احکام کے مطابق الفاظ آئیں گے۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، نیت خراب ہے، ام ارتابوا، یا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن حدیث کی طرف نہ جانا نقصان ہو جائے گا، یا خود نیت خراب ہے، یا کسی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یا یہ خود پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ احکام تو بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بے انصافی کرے گا ایسے احکام نافذ کر کے، نیچے لکھ دو، ایسے احکام نافذ کر کے۔ یہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں سورت کے مضمون کے مطابق ہے، بل اولئک هم الظالمون، تینوں باتیں نہیں بلکہ اصل یہ خود ظالم ہے، ظالم۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں فوائد دین اسلام پر ملے گے، تو بلکہ ان میں سے جو بھی چیز ہے نا ظلم ان کو عروج پر ہے۔ انما کان قول المؤمنین، اور پھر مومنوں کی تعریف شروع ہو گئی، انما کان قول المؤمنین، احکام و آداب سن کر مومنوں کی تو بات یہ ہوتی ہے، احکام و آداب سن کر
مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اپنا حکم نافذ ہو۔ یہ مومن کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبانوں سے ہی جملہ نکلتا ہے، ان کے افعال یہ ہوتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھا یہی کام تو انہوں نے بھی کیا تھا نا، منافقوں نے کہا تھا آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، اور مومن کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ بس مومن یہ کہہ رہے ہیں اور کافر منافق یہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف اور صرف اس نیت کا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں دل و جان سے اور مانتے بھی ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں کرتے بھی ہیں۔ اور جو ہوتا ہے نا منافق، وہ صرف باتوں ہی ہوتا ہے، باتیں کرنے والا ہوتا ہے، یہ زبانی جمع خرچ رکھتا ہے، چوری کا مجروح ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کرتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، سننا کام کرنے کو کہتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ قد افلح المؤمنون، یہ مومن کامیاب ہوتے ہیں نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یُطِعِ اللَّهَ، جو حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ دیکھو جی سورت کے مضمون کے مطابق پہلے صرف خشیت کا ذکر ہوتا تھا، اب چونکہ احکام آئے نا اس صورت میں، ایک حکم پر چلے اللہ اور اس کے رسول کے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور احکام کی خلاف ورزی پر اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقِهِ، اور نافرمانی سے بچتا رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو یہی ہے مراد کو پہنچنے والے، فائزون مراد کو پہنچنے والے، مفلحون جن کو فائدہ ہوگا، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایسی کامیابی جو مراد کی کامیابی ہے۔ اچھا جی مجھے ایک جنتی فرض کرو، اس کو مل گیا نا جی جنت کے درجات انعام کے طور پر، تو وہ مفلحون میں شامل ہو گئے۔ اور ایک وہ ہے جس کو جنت کے درجات اس کی چاہت کے ملے گئے، یہ فائزون ہیں، دونوں کا فرق۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو سن کر مان لیتے ہیں یہ مفلحون ہیں، اور جو سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، پوری اطاعت کرتے ہیں، ہمیشہ دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور کبھی گناہ نہیں کیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو یہ کون ہے جی؟ فائزون، کیونکہ مومن کے آپس میں درجات ہیں، کوئی السابقون السابقون اولئک المقربون، اور کوئی ہو گیا اصحاب الیمین۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغات ہوں گے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور کچھ ان سے نیچے طبقہ کی جنتیں بھی ہیں نا، کیونکہ مومنین میں کوئی فائزون ہیں، کوئی سابقون ہیں، کوئی مفلحون ہیں، کئی کیٹیگریاں قرآن بیان کرتا ہے، کوئی صادقون ہیں، کوئی متقون ہیں، کوئی مومنون حقا ہیں، الگ الگ کیٹیگریاں قرآن اعزازات ذکر کرتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، یہ بات وہی چل رہی ہے منافقوں کے احوال، ان کے درمیان جواب دیا گیا کہ مومن تو یوں ہوتے ہیں، تم اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، مومن تو یوں ہوتے ہیں، مومنوں کی بات کر کے نا منافقوں کا ذکر پھر جاری کیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تو مومنوں کی نکالی کی کوشش تو کرتے ہو لیکن پھر بھی چوری کے مجروح بن جاتے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تاکیدی قسمیں، تاکیدی قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، لئن صرف قرآن رکھی بیٹا، لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا، اگر آپ ہمیں کسی بات کا حکم کریں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ نکل آئیں گے، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ،
کام کی بات کرو، طاعت معروفۃ، حکم برداری چاہیے جو دستور کے موافق ہے، حکم برداری چاہیے جو دستور کے موافق ہے، بس یہ چاہیے، صرف تمہارے زبانی نعرے شارے ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، طاعت معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے ان کرتوتوں سے کہ زبانی جمع خرچی کر رہے ہیں یا حقیقت میں کام کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل، منافقین کو آخری وارننگ، یہ وارننگ کیا دی جا رہی ہے منافقین کو کہ قل اطیعوا اللہ، اے میرے پیغمبر نے فرما دیجئے کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول اللہ کا، فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیریں گے، فإنما علیہ ما حمل، پھر ان کا ذمہ انہی کے ذمہ ہے جو بوجھ ان پر رکھ دیا گیا، جو بوجھ بھی تمہارے اوپر آیا نا پھر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ فإنما علیہ ما حمل وإن وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ رکھا، جو اللہ نے اپنے نبی پر بوجھ رکھا وہ اللہ انہی کے ذمہ ہے، اور جو تمہارے اوپر بوجھ رکھا وہ تمہارے اوپر تمہارے ذمہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا کام تو یہ ہے پہنچا دینا، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ مان لو ورنہ اس کا وبال آئے گا۔ فإنما علیہ ما حمل وعلیہ وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا، اگر یہ پھرے نہیں اور اطاعت کرے تو راہ پا جائیں گے، ہدایت یافتہ کہلوائیں گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اچھا نبی کے ذمہ کون سا بوجھ ہے جی؟ یہی کچھ ہے کہ ان کے ذمہ ہے واضح پہنچا دینا بس۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، انعام مومنین کو انعام، اگر اطاعت کرنے والے ان کو انعام دیا جا رہا ہے، جو اطاعت کریں گے، جو ایمان لائیں گے، اللہ ان کو انعام بھی دے گا۔ تم اسی لیے رسول اللہ سے ہٹتے ہو، اسلام کے احکام بجا نہیں لاتے ہو، اسلام کے آداب نہیں لگتے ہو، کہ پھر ترقی کی راہ پر کون جائے گا، ہے جی؟ تو آؤ پھر اللہ ترقی تمہیں دے رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، عجیب انعام ہے جی اللہ کا۔ تبشیر سورت کے مضمون کے مطابق ہے، مضمون کیا چل رہا ہے کہ ان احکام کا نفاذ کرو، ان احکام کا نفاذ کرو گے تو زمین تمہارے نام کر دی جائے گی، تمہیں خلافت عطا کر دی جائے گی۔ ظاہر ہے جن زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہ ہو تو زمین کی خلافت پھر کفر کے ہاتھ چلی جاتی ہے، اس زمین کی ملکیت کافروں کے پاس چلی جاتی ہے۔ مومنوں احکام اپنے اوپر نافذ کرو، سارے جو مومن بن جاؤ گے، خلافت تمہاری ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور ان کے ساتھ جنہوں نے عمل کیے اچھے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ ان کو ضرور خلافت عطا کرے گا زمین میں، جیسا کہ اللہ نے خلافت عطا کی تھی ان سے پہلے لوگوں کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اچھا جی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہاں اللہ کریم یوں فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خلافت کا حکم اللہ نے ساروں کو دینا تھا، خلافت کا وعدہ تبشیر سارے مومنین کو ہے، تو منکم کا اضافہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہے؟ سارے مومنین کو بشارت ہے، جو بھی احکام کا نفاذ کریں گے سارے مومنین کو بشارت ہے۔ اصل میں بشارت تو ساروں کو ہے، بشارت مومنین تو ساروں کے لیے ہوتی ہے، البتہ وعدہ استخلاف کامل کی طرف گویا اشارہ کر دیا کہ وعدہ استخلاف کامل یہ ان کے لیے ہوگا جو کمال ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور وہ صحابہ میں پائے جاتے ہیں، وہ تو صحابہ میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا وعدہ خلافت ایک دفعہ تو ضرور پورا کروں گا نا، جس طرح میں اللہ چاہتا ہوں اسی طرح پورا کروں گا، البتہ تمہارے لیے بشارت ہے
کہ ان کی دیکھا دیکھی کرنا، اللہ تمہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے خلافت دے گا، تھوڑی بہت ہی مل گئی، جتنے تمہارے عمل ہوئے اتنے مطابق ملے گی۔ اگر تمہارے عمل اوپر ہو گئے تو اللہ صحابہ جیسے تمہیں بھی بشارتیں دے گا، تمہیں بھی اللہ انعام دے گا۔ اور اگر تمہاری خلافت میں کہیں نہ کہیں میل کچیل ہوئی تو اتنا کچھ ملک میں مدد نہیں رہے گی، تو او کمال درجے کی خلافت تو ایک دفعہ اللہ دے گا نا، نمونہ دے گا۔ اشارہ ہو گیا اس بات کا کہ خلافت کمال درجے کی ایک دفعہ ملے گی، اس کے بعد کا تمہیں صرف وعدہ دیا جا رہا ہے، کمال کا وعدہ صرف اللہ ایک چند لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور دوسروں کو بشارت دی جا رہی ہے۔ دوسروں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر اسی طرح کرو گے تو اللہ تمہیں دے سکتا ہے۔ وعدہ اور چیز ہوتی ہے اور بشارت اور چیز ہوتی ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے پھر ایک ہی جماعت آئی تھی، وہ تھے صحابہ کرام، اس لیے منکم کا لفظ زائد ہے۔ تو اس میں بالاصل اور بالذات وعدہ جو ہے یہ صحابہ کے لیے ہے، بالتبع دوسروں کے لیے ہے، لیکن دوسروں کے لیے دوسری آیات بہت ساری موجود ہیں۔ کمال جس میں کسی طریقے سے خلافت میں کمی نہ ہو وہ صحابہ کے لیے، کیونکہ آگے اوصاف خلافت کے خود خد و خال اللہ بیان فرما رہے ہیں، تو وہ صرف صحابہ کے دور میں پورے ہوئے جی۔ دیکھو اور دوسرے علاقوں میں اگر پورے ہوں گے تو چیدہ تھوڑے تھوڑے جتنا کچھ جن کا تقویٰ ہوگا، تو صحابہ تو کامل تھے نا جی، ان کے اندر تو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں تھا، ان کے ہر کمال کو کمال ہی ہے، ان کے کسی کمال کو زوال نہیں، تو اس لیے منکم کی قائد زائد ہے۔ اگر یہ وعدہ ہر ایک کے ساتھ بناتے ہیں نا تو پھر منکم کی قائد کا پھر فائدہ نہیں رہے گا۔ اس لیے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک طرف سے یہ بشارت بھی ہے اور دوسری طرف سے مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہر ایک اسی طرح کمال لانے والا نہیں ہے، لگتا ہے المیہ ان کے اندر وہ چیدہ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا سابقین اولین جو ہوتے ہیں نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن بعدوں میں تھوڑے ہوں گے۔ البتہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، وہ پہلوں میں بھی زیادہ ہیں اور آخر میں بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تم میں سے یعنی صحابہ کے ساتھ وعدہ خلافت کر رہا ہے، زمین میں اللہ ان کو حاکم بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے حاکم بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کر کے صحابہ کے دور کو بھی تھوڑا خاص کر دیا۔ آؤ جی، تو یہ خلفائے ثلاثہ پر تو پوری مطابقتاً فٹ آتی ہے، باقی خلفائے ثلاثہ بعد میں جو تشریف لائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر یہ آیت نہیں، ان کے لیے دوسری آیت وہ سورہ الحج میں آپ پڑھ چکے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ تمام صحابہ کے لیے۔ یہ آیت صرف خلفائے ثلاثہ پر پوری فٹ آ رہی ہے، کیوں جو اس کی خد و خال آگے بیان ہو رہے ہیں۔ کیسے جی؟ کمال کا اضافہ بتا رہا ہے کہ مزید خاص کیا جا رہا ہے، منکم کا اضافہ باقیوں سے خاص کیا، اور کمال پھر ان صحابہ سے خصوص ہے۔ کیا جی؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کما پر پھر دوبارہ آؤں گا جی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ ان کو جمع دے گا ان کا دین، اللہ ان کو جو دین دے گا جمع کر دے گا، اور علاقوں میں اللہ کے دین کے علاوہ بہت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو سارے خلفائے ستہ کے زمانے میں آیا، خلفائے ستہ کے زمانے میں یہی کچھ اسی طرح دین رہا، الذی ارتضیٰ لہم، جس دین کو اللہ خود پسند کریں گے، مرضی کا اسلام نہیں ہوگا، اسلام کی مرضی چلے جی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جب اللہ انہیں خلافت دے گا ان کی خلافت میں خوف کے بعد امن ہی امن ہوگا۔ آؤ جی، یہ جو تھی نا یہ صرف خلفائے ثلاثہ کے دور میں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں خوف آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
پھر کفار و مشرکین و منافقین نے صحابہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار نکلی ہے نا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، پھر وہ نیام میں کبھی واپس نہیں آئی. جی اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو چن چن کر مارا، کبھی ایک جگہ جانے کبھی دوسری جگہ. تو اس لیے یہ جو تاریخ کہتی ہے کہ صاحب آپس میں لڑتے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے حضرت عثمان کا بدلہ لیں، اور حضرت علی نے فرمایا نہیں ابھی کچھ عرصہ ٹھہرے بعد میں لیں گے، اور اس وجہ سے یہ صاحب آپس میں لڑتے رہے نعوذ باللہ. اور وہ 70 ہزار صحابہ دیکھتے تھے تو جنگ کے بعد شہید ہو جاتے تھے، اکٹھے جنازے پڑھتے تھے، پھر صبح لڑ پڑتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ایسی تاریخ نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو. قرآن میں یہ ہے کہ صحابہ آپس میں رحیم و کریم ہے، رحماء بینہم. تاریخ کہتی ہے صحابہ قاتل ہیں، قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. قرآن کی معنی ہے تاریخ کی معنی. تو کہتے ہیں تاریخ کا پھر اکثر حصہ دریافت کرنا پڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں اکثر کو ساری تاریخ کو ہم جلانے کے لیے تیار ہیں قرآن کے مقابلے میں. ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، وہ ریکارڈڈ بھی ہے، چل رہی ہوگی نیٹ پر بھی، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کا اللہ نے ایک دفعہ غریب کو بھی موقع دیا تھا. جی صحابہ کو کتنی بھی غلامی مل جائے تو کافی ہے نا جی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے غلامی نصیب فرما دے. تو ایک بدبخت آیا اور اس نے کہا میں سنی ہوں. سیدنا امیر معاویہ کی شان پر مناظرہ ہو رہا ہے جی. ڈیرسبیل خان والے ہوتا تو کیا کہتا تھا چلے جی، صحابی سنی ہو کر صحابی پر مناظرہ کرتا ہے جی، صحابی کی دفاع کے لیے پھر ایک اور سنی کو کھڑا ہونا پڑا جی. تو کیسا سنی ہے؟ کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتا ہوں لیکن باغی مانتا ہوں. نعوذ باللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کے کہاں لکھا ہے؟ فلاں روایت فلاں روایت فلاں روایت. بخاری مسلم کی روایات کو بھی استدلال میں پیش کرنے لگا، لیکن جملہ چھوٹا سا چراتا بخاری مسلم سے اور باقی ساری تاریخ کو بینڈ کرتا تھا. میں نے کہا یوں نہ کرنا، بخاری مسلم کی بات کو تو سمجھنے کے لیے بھی بخاری مسلم جیسا کردار اپنانا پڑتا ہے، اسی طرح مغز کھپانا پڑتا ہے. جس طرح بخاری مسلم نے اپنا کمال دکھائے ہیں ان کے اندر، ایسی شیطنت ان کے ذمہ نہ لگا کہ انہوں نے نعوذ باللہ صحابہ کے وہ گستاخ تھے. نہیں سمجھے؟ ایسی جھوٹ ہے. ہم نے اس کو کہا بخاری مسلم کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ رحماء بینہم. آپ وہ گھنٹے شاید اس کی کم کی گفتگو ہے دیکھیں گے، اس میں میں نے صرف ایک ہی استدلال پر کھڑا رہا. بالآخر وہ تنگ ہو کر کہتا تھا کہ تو رحماء بینہم سے باہر نکلتا تجھے کچھ سمجھ آئے. او سارے ہنس پڑے. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے قرآن سے نکل تو تجھے صحابہ پر بھونکنے کا موقع ملے. قرآن سے نہ نکلے گا تو پھر صحابہ کی عزت ہی کرنی پڑے گی. تو اس لیے کہ ہم قرآن سے نکلتے ہی نہیں ہیں. نعوذ باللہ. کہتے رحماء بینہم سے باہر تو نکل، باہر کیوں نکلو؟ رحماء بینہم کے اندر کھڑا رہوں گا. ہاں جی. تو اس لیے صحابہ آپس میں سیر و شکر علی نہیں مانتے تاریخ کو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کیا، جس طرح طریقہ تھا اسی طرح کیا. پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کچی کسر ان کی پوری کر دی. کوئی سیدہ امی عائشہ نہیں لڑے. کسی جنگ جبل اور جنگ صفین کو صحابہ کے لیے نہیں مانتے. جنگ جبل ہوئی ہو، جنگ صفین ہوئی ہو، پتہ نہیں صفین کا کیا واقعہ ہے، پتہ نہیں جبل کا کیا واقعہ ہے. لوگوں نے جمل اور صفین کا تذکرہ روایات صحیحہ سے اٹھایا اور کہا کہ اس کی تشریحات تاریخ سے داخل کر دیں. پتہ نہیں جمل کس کو کہتے ہیں جی، واقعہ جمل، ایام الجمل، کوئی تشریح صحیح حدیثوں میں نہیں ہے. صفین کس کو کہتے ہیں جی، تشریح صحیح حدیثوں میں نہیں ہے، تاریخ کو ویلڈ کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ واللہ علم صحابہ کسی معاملے میں جمع ہوئے تھے، کچھ کھایا تھا، کچھ پیا تھا، کوئی ایک دوسرے کو مبارکیں دی تھی، کوئی ان کو انعام ملا تھا، کوئی شورا ہوئی تھی، کوئی فلاں موقع ہوا تھا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا. اس کو بھی ایام الجمل کہہ سکتے ہیں، ایام صفین کہہ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ایام جمل اور ایام صفین کا تذکرہ صحیح روایات سے اٹھا کر ویلڈ کر دو صاحب تاریخ کہ ہاں جی ایام جمل اس کو کہتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ اور سیدنا امیر معاویہ لڑے تھے. نعوذ باللہ. ہے جی تمہارے جھوٹوں کو ہم نہیں مانتے. کم سے دریا برد اکثر حصہ نہیں،
ساری طریق کو دریا برد کر ڈالو، جلا ڈالو، جو قرآن پاک کی غلطیاں نکالتی ہے تاریخ، رحماء بینہم۔ اچھا جی، تو عرض کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدنا حسن ہو رضی اللہ عنہ، یا سیدنا علی ہو رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ کے دور خلافت علی منہاج النبوت تھی، لیکن ان کو کفار نے امن سے بیٹھنے نہ دیا، منافقین نے امن سے بیٹھنے نہ دیا۔ ان کی غلطی تو نہیں تھی نا، غلطی کن کی تھی؟ کفار اور منافقین کی، اس لیے ان کی تلوار گردش میں رہی، اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام تک ان کی تلوار نکلتی نہیں تھی، اتنا ان کا روب چڑھ چکا تھا کفار پر، ان کے کوڑا ہی کافی تھا، ان کی تلوار جو کیسر و کسرا پر برس رہی تھی جی، دور دراز علاقوں کو پار کر گئی تھی ان کی تلواریں۔ ساتھ ساتھ کے منافقین چھپے رہے، دبے رہے، ڈرے رہے جی، کہ یہ تو بڑا برا حشر کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا حشر دیکھا ہوا تھا انہوں نے، منافقین مانعین زکوٰۃ کا حشر دیکھا ہوا تھا انہوں نے، سارے سہم گئے، دب گئے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر کی تلوار سے ایسے دبے، دوبارہ سیدنا عثمان تک نکلنے کا نام نہ لیے۔ بالآخر حضرت کے آخری ایام میں ظالم نکلے، پھر ابھرے ایک دفعہ، اور خلافت کے امن کو خوف میں بدل دیا، صحابہ اکرام پر پھر خوف کی فضا طاری کر دی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلا کما کیا، یعنی اتنا کلا کما کیا کہ پیٹھ پر تو وار کھایا، سامنے آ کر مارنے کی کسی کو ہمت نہ تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس لیے تو کیا کہ حضرت ان کے ساتھ جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ تلوار کی زبان تھی۔ بہرحال وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جس خلافت کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس خلافت کے خد و خال یہ ہوگے کہ اس کے خوف کو امن میں اللہ بدل دے گا۔ تو یہ خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فٹ آئی، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے چلتے ہیں کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کا معنی اب سمجھ آیا کہ اللہ نے جس طرح پہلے لوگوں کو خلافت دی تو اسرائیلیات ہیں اس پر، کیا ہے؟ تاریخ قرآن کی تائید کرے تو لے لو، تردید کرے تو پھینک دو اس کو۔ اسرائیلیات کا ہمیں یہی حکم ہے۔ اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے خلفاء بھی 3 تھے، تو تشبیہ کامل ہو گئی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، کیونکہ ہمارے نبی کی تشبیہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ دی گئی ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تو كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ عین ممکن ہے کہ تشبیہ انہی کے ساتھ ہو، تو پھر اسرائیلیات میں آتا ہے کہ ان کے بھی خلفاء اسی طرح 3 تھے، تو ہمارے بھی خلفاء اگرچہ علی منہاج النبوت 6 تھے، لیکن جن کی خلافت میں امن رہا، کافروں کو بھی ہمت نہ ہوئی، وہ صرف 3 تھے۔ اب سمجھے جی، باقی خلفاء 6 ان کی جو ہے خلافت کے خط و خال سورہ الحج میں بیان ہو چکے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور یہاں پر ایک صفت زائد ہے، اب پتہ چلا قرآن کا کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا۔ منکم کا لفظ، کما استخلف الذین کا لفظ منکم خاص کرنے کے لیے آیا، کما خاص اور خاص بنانے کے لیے آیا۔ اس کا پتہ تب چلا جب آگے خلافت کے خط و خال بیان ہوئے۔ باقی تمام صحابہ حق ہیں، تمام صحابہ کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے، تابعین کی بھی، تبع تابعین کی بھی خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اور نبوت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں خلافت کے جو خط و خال ہیں وہ اور ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ خلفاء میرے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ تو سارے خلفاء اسی طرح تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن وَلَيُبَدِّلَنَّهُم کے اندر صرف خصوص ہے۔ اللہ نے وعدہ دیا جی کہ تم آؤ، خلافت تمہیں ضرور، ایک خلافت اللہ نے قائم کرا کے دے دی، جس طرح تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ تمام سے اللہ نے پورا وعدہ لیا، لیکن اس وعدے کی تکمیل کرنے کے لیے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ بے فائدہ وعدہ تو نہ ہوا نا، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تکمیل وعدہ، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ کوئی تو اس طرح ہوگا، تو اس لیے وہ وعدہ ایک کے ساتھ پورا کرنا ساروں کے ساتھ وعدہ ہے۔ ہماری خلافت علی منہاج النبوہ خلفائے ستہ کے ساتھ پوری ہوئی، اور امن والی خلافت خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں پوری ہوئی، لہٰذا یہ سارے مومنوں سے وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اور جی یا ایھا الذین، اچھا جی دقیق اشارہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یا منکم کا لفظ عملوا الصالحات کے بعد نہیں بلکہ آمنوا کے بعد ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، تب بھی معاملہ تو وہی ہوتا، منکم کا اضافہ جو تھا، لیکن دقیق اشارہ کیا نکلتا ہے؟ عین ممکن ہے۔ یہاں رب کریم ہمیں یہ بھی سمجھانا چاہتے ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے والوں کو ضمناً وعدہ ہے، ضمناً وعدہ ہے کہ اگر عمل صالح کرو نا تم بھی اسی طرح، اللہ ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے وارث بنائے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس وقت بھی یہی بشارت آئی تھی، اب بھی یہی بشارت آ رہی ہے۔ سورہ الانبیاء میں یہی بشارت آئی تھی، اگر تم غافل نہ رہو، کامل بن کر رہو، تو اللہ زمین کی خلافت تمہارے نام کر دے گا۔ تو یہ ساروں کے لیے تھی۔ اور جی چونکہ کمال اس صورت میں آ کر فائنل ہوا نا، آداب اس صورت میں آ کر بیان ہوئے، احکام سورہ الحج میں، پھر اس کے اوپر بشارتیں، پھر آخری درجہ کے احکام سورہ النور میں، تو اس لیے آخری درجہ کی جو بشارت تھی نا سب سے اعلیٰ مطابق وہ اس صورت میں آ گئی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ نکات تفسیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ نکات نہ ہو تو تفسیر قرآن سمجھ نہیں آتی۔ باقی علوم القرآن کے نکات تو اس سے بھی زائد ہے، اس کے لیے ہمارا یہ دورہ نہیں ہے، اس کے لیے دورہ علوم القرآن پڑھنا پڑتا ہے جو آپ سارا سال پڑھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اس کے بعد کفر کریں گے، یعنی اس کے بعد جس نے بھی انکار کیا، بس وہ ہوں گے نافرمان۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ مومنوں کو ڈرا رہا ہے کہ جس نے اس کے بعد کفران نعمت کی وہ فاسق ہوں گے، جس نے کفر کیا، ایمان ہم نے تمہیں دے دیا ہے، جو بھی کافر ہوگا وہ فاسق ہوگا۔ اس کا ایک اشارہ کہ کفر بوار تو نہیں ہوگا، کفر صحابہ کے اندر کفر کسی صورت میں نہیں ہوتا ہے جی، اس لیے اللہ نے چھوٹے سے چھوٹا لفظ بولا فاسقون والا۔ کیوں نہیں؟ صحابہ کے اندر نہ عملی کفر ہوتا ہے نہ اعتقادی کفر ہوتا ہے، لہذا دھمکی کا معنی ہی نہیں بنتا تھا۔ دھمکی صحابہ اکرام کو نہیں دی جا رہی، بعد والوں کو دی جا رہی ہے، لیکن دور صحابہ کے ساتھ ریلیٹڈ تھی نا، اس لیے دھمکی کا انداز چھوٹا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو بھی کفر کرے گا اس کے بعد، کوئی بھی ہو، کافر جو بھی ہو جائے، وہ فاسق تو ہوگا، پھر وہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہو یا ادنا درجے کا فاسق ہو۔ اللہ اس کفر کو میں تو نہیں کرنا چاہتا، تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ان کاموں کی طرف توجہ کرنا۔ اب ان پر ہم نمبر نہیں لکھ رہے، کیوں نہیں؟ یہ اس صورت کے ان آداب میں سے نہیں ہے، یہ احکام پچھلی سورہ الحج میں بیان ہو چکے۔ یہ دوبارہ یہاں آنا کیا مطلب؟ دوبارہ اس لیے یہاں آ رہی ہے کہ ایک دفعہ یاد دہانی کرے جا رہی ہے کہ کفر کیوں آتا ہے، کہ ان چیزوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیے رکھنا، کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کا کہنا مانتے رہنا، کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کفر نہیں آئے گا بلکہ رحمت تمہارے پاس آئے گی۔ لعلکم ترحمون، لہذا ان کو بھی بار بار اشارہ کر دیا کہ اصل کفر آ کیوں جاتا ہے، کہیں نماز میں کمی آتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف یلقون غیا. اچھے لوگوں کے بعد جب برے جانشین آتے ہیں نا خلف، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز ضائع کرتے ہیں. اس لیے فرمایا نماز کو دھیان سے. قرآن سمجھاتا ہے کیا بات ہے. اگر وہ کہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں یہ بھی اللہ کی چاہت سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی کام بھی اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا، پھر تو مشرک بھی کہتا ہے میں مشرک ہوں، کوئی کام اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی کام اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا. طاقت تو اللہ کی براہ راست چلتی ہے، چاہت تو اللہ کی چلتی ہے، لیکن کیا اللہ کی رضا بھی ہے؟ مشیت اور رضوان میں فرق ہے. ارادہ اور مشیت میں فرق ہے، مشیت اور رضوان میں فرق ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی کفر چاہے، جس کی مرضی ایمان چاہے. لیکن اللہ فرماتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی کافر مشرک یا جو بھی چور ڈاکو یہ کہے کہ میں اللہ کی چاہت کے ساتھ آیا ہوں، تو اس کو کہو اللہ کی رضا سے تو نہیں آیا ہوں، اللہ کی پسند تو یہ نہیں ہے. تو اللہ کی طاقت تو ہے ہر چیز پر، کیونکہ اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے. تو لہذا اللہ نے سب کو بنا کر ان کے پاس صرف اعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اب تم اپنی مرضی تھوڑی دکھاؤ، ہماری وفاداری دکھاؤ گے یا ہمارے ساتھ غداری دکھاؤ گے. تو اصل تو طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے نا، تو یوں طاقت اللہ کی ہے. تو اللہ کی طاقت سے تو کوئی چیز باہر نہیں. البتہ اللہ کی خوشی کس میں ہوتی ہے، اللہ کی رضا کس میں ہوتی ہے، وہ یہ. تو ہماری ہاں رضا اور چاہت اردو میں ایک چیز ہے، لیکن عربی میں اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں. سمجھے؟ آؤ یا ایھا الذین آمنوا اور واقیموا الصلاۃ کا حکم کیوں آیا؟ تاکیدی. یہ عوامر اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ عوامر تو سورہ الحج میں ہو چکے ہیں. تو اب یہ ربط بڑا آسان لگا، ورنہ اشکال کھڑا رہتا ہے کہ سارے عوامر کو آپ گنتے آ رہے ہیں اور ان عوامر کو چھوڑ کیوں رہی ہیں ایک گنتی میں. تو یہ اس لیے کہ یہ حکم سورہ الحج میں گزر چکے ہیں. یہ تاکید کے لیے آ رہے ہیں کہ کفران نعمت کب ہوتا ہے، کفر کب قریب آتا ہے، جب ان چیزوں میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہ یاد دہانی کے طور پر آئے، تو ضمن نہ آئے. اصل اس صورت میں جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ آداب ہیں، وہ اگلے حکم آئیں گے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. لا تحسبن الذین کفروا، یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ یہ جو کافر ہیں معجزین فی الارض، یہ زمین میں تھکا دیں گے، یہ زمین میں تھکا دیں گے، خلافت قائم نہیں کرنے دیں گے. یہ خیال بھی نہ کرنا. معجزین فی الارض، خیال بھی نہ کرنا کہ کافر ہمیں زمین میں عاجز کر دیں گے، ہمیں خلافت قائم نہیں کرنے دیں گے. ربط لگ گیا. خیال بھی نہ کرنا. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جن کا ٹھکانہ آگ ہو اللہ انہیں دنیا میں انعام تو نہیں دیتا، دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے پھر کر جانے کی. اور یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. یہ کون سا حکم ہے جی؟ یہ حکم نمبر آپ 20 کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اس پر حکم نمبر 20 لکھ دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. احکام کی کیٹیگریاں پہلے 5 پھر 14. اب یہ احکام پھر الگ فہرست شروع ہو گئی ہے، لیکن وہی پھر اسی فہرست کا تسلسل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آداب آداب آداب، دفعات 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 یہی بیان ہو رہے ہیں، قانون بتائے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں تم میں سے جو
مالک ہیں جن کے تمہارے ہاتھ. اچھا جی، یہ احکام کے 3 حصے کیوں آئے؟ اب بتا رہا ہوں جی. احکام کا جو پہلا حصہ تھا وہ دفعات پر مشتمل تھا. پہلا حصہ دفعات پر مشتمل تھا. دوسرا حصہ آداب پر مشتمل تھا. دوسرا حصہ آداب پر مشتمل تھا. اور تیسرا حصہ مباحات کے آداب. کس کا؟ کچھ مباح چیزیں ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے چلو یار یہ تو خیر ہے، ان کو بھی اسپیشل، ان کے اندر بھی آداب رکھیں گے کہ جو مباحات ہیں ان کے اندر بھی کچھ آداب ہیں، ان کو چلو خیر نہیں کرنا. ہاں یا ایھا، اس لیے جی الگ قسم کا کہا. اب سارے احکام میں آپ دیکھنا ہے جی، ان کے اندر مباحات کے آداب ہوں گے. دیکھیے جی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ وجہ الضبط ہے اور بہت پیاری وجہ الضبط ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ الگ الگ قسم کے احکام کیوں آئے. پہلے دفعات بیان کر کے پھر اس کے بعد اخلاق بیان کیے تاکہ جو ہے یہ دفعات نافذ نہ کرنے پڑے، اور اس کے بعد آداب بیان کیے اور آداب پر چلنے نہ چلنے والوں کا تذکرہ کیا. چلنے والوں کو انعام بھی دیا خلافت کا. اور اب جو ہے مباحات، جس کو بندہ کہتا ہے خیر ہے جی چلو نہ، اس کے اندر بھی کچھ آداب ہیں، مباحات کے آداب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں تمہارے خدمتگار، وہ بھی تم سے اجازت لے کر آئیں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور جو ابھی تک عقل کو نہیں پہنچے تم میں سے، رہتے تم میں ہیں ابھی چھوٹے ہیں. لم یبلغوا الحلم، وہ ابھی تک عقل کو نہیں پہنچے. ثلاث مرات، وہ بھی 3 بار تم سے آئیں تو اجازت لے کر آئیں. 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت لے کر آنی ہے. ان کے رہنے میں تو بندہ سمجھتا ہے نا چلو خیر ہے، بچے یا ہمارے گھر کے لوگ ہیں، نوکر چاکر، عورتوں کے لیے عورتیں، مردوں کے لیے مرد، بھائی یہ تمہارے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ان کا آنا جانا مباح، لیکن یہ خیال کرنا 3 ٹائم یہ بھی اجازت لے کر آئیں. ان کی اجازت کے طور طریقے، اب جو عقل کو پہنچا نہیں ہے وہ اجازت کیسے لے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم، تم سے اجازت لینے، ان کو نہیں کہا جا رہا مومنوں سے اجازت لیں، کیونکہ وہ تو ابھی عقل کو کوئی پہنچے نہیں ہوگا. تم سے اجازت لیں، اس کا مطلب ہے تم نے انہیں کیا کہ رکاوٹیں کو کھڑی کرنی ہے تاکہ ان کو آنا پڑے، تم سے پوچھ کر، تم سے مدد مانگ کر، تمہارا دروازہ کھٹکا کر. اس کا مطلب ہے کام تمہیں کرنا ہوگا. دیکھا کتنے ٹائم جی اجازت لے کر آئیں. من قبل صلاۃ الفجر، نماز صبح سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر جب تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے. کیوں جی؟ اور کوئی نہیں ہوتا. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ ان کو چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں. ثلاث عورات لکم، ایک تو ان کی تردید ہو گئی منکرین حدیث کی، جو کہتے ہیں کہ نماز عبادت نہیں ہے، عادت ہے، اچھی عادت ہے جی، پریکٹس ہے. لا حول ولا قوت. تو یہ نماز عادت ہی نہیں، عبادت ہے. البتہ عبادت ایسی بن جائے کہ عادت ہو جائے، عبادت کی عادت ہو جائے. صرف عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی ہو جائے کہ عادت بن جائے تو پھر اچھا ہے. سمجھا جی؟ اگر یہ صرف نماز کا کوئی وجود نہیں تھا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ومن بعد صلاۃ العشاء. تو کوئی کہیں گے اچھا چلو پھر 3 پڑھو نا، پھر کتنی پڑھو؟ کہاں ہے یہ 3؟ کہاں یہ 3 ہے نا جی. ہم کہتے ہو بیڑا یہ 3 نہیں ہے، یہ تو 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر سے اور دوپہر کا وقت ہے. ظہیرہ جو تم نے دیکھ لیا، یہاں تو نماز کا تذکرہ نہیں ہے. پھر شطر پہ مار کے کیا کہیں؟ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے پھر 2 کر لو، انکار جو کرنا ہے. تو یہاں 2 نمازیں ہیں نا جی. ان شطر پہ ماروں کو کہو یہاں 2 ہیں تو کسی جگہ 5 کی تو ہے.
سورۃ طٰہٰ کے آخر میں گزر چکا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہاں بیان کیا تھا تسبیح مقید کیا ہوتی ہے؟ نماز، ویسے تو صبح شام تسبیح کرنی ہے، تو سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل وسبح اطراف النہار، تو یہ تسبیح مقید نماز ہی تو ہے نا، عبادت ہی تو ہے۔ آ جاؤ جی، ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جو تمہارے بدن کھلنے کے ہیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جن میں فطرتاً آرام کیا جانا چاہیے، ان کے علاوہ فطرت نہیں ہے کہ آرام کیا جائے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کسی کو قضا کر رہے ہیں آپ تو بے شک آپ کر لیں، لہذا ورنہ فطرتاً آرام کرنے کے 3 ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹائم بندہ سوتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی پھر سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ دینا پڑتا ہے۔ ظہر کے بعد ہم کبھی کبھی سو جائیں تو اس کے لیے دوائی کوئی نہ کوئی کھانی پڑتی ہے دماغ کی، ورنہ دماغ کمزور ہوتا ہے، سمجھا جی؟ ظہر سے پہلے سونا ہے کیونکہ فطرتی ٹائم آرام کے یہی ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے علاوہ تم پر بھی اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ آئے تو گناہ تمہیں ملے گا، کیوں جی؟ کہ تم نے ان کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی، پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے پر، تم ایک دوسرے پر پھر ہی کرتے ہو۔ ان ٹائموں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، بچے کو کب بندہ منع کرے، ان کا تو کام بھی اسی طرح ہوتا ہے، جہاں منع کرو وہاں زیادہ آتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہی کمال ہے اللہ کا۔ شیخ الہند منع کرتے ہیں کذالک یبین اللہ، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اللہ تمہارے آگے یوں باتیں کھولتا ہے، یعنی یہ ہمارا کمال ہے کہ یوں کر کے احکام ہم نے بیان کیے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کون سا حکم نازل کرنا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، کہاں نازل کرنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب لڑکے پہنچے تم میں سے، جو لڑکے پہنچے الحلما عقل کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر آئیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں نے اجازت لی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اب چونکہ بالغ ہو گئے نا، اب فَلْيَسْتَأْذِنُوا براہ راست آیا، پہلے فَلْيَسْتَأْذِنْكُمْ کا لفظ تھا، کیونکہ احکام جو مستأذن سے تھے، جس سے اجازت لی جا رہی تھی، اس کے لیے حکم تھا۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، پھر اللہ فرما رہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 61 ہے نا جی، آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ دیکھو جی، لَكُمُ الْآيَاتِ، جب اللہ نے احکام بیان کیے نا، تو احکام کے بیان وہ 3 طرح کے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بتا دیا نا جی، احکام 3 طرح کے تھے، اور تینوں جو ہے آیات مبینات تھی، اس لیے آیات مبینات بھی ان کو کہا، اور مسئلہ توحید بھی آیات مبینات پر مشتمل تھا دلائل کی وجہ سے، اس لیے وہاں بھی آیات مبینات فرمایا۔ احکام 3 قسم کے، لہذا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمْ آيَاتِ۔ اچھا جی، کچھ ایسے احکام تھے کہ جن کی اطلاع ہمیں کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی، کچھ ایسے احکام تھے جو ہم کسی صورت بنا نہیں سکتے تھے نقصان اٹھائے بغیر، اور کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں مثلا سزا وغیرہ دینے کے، بندہ زیادتی ہوتا دیکھے تو ریئیکشن کے طور پر کوئی نہ کوئی سزا دے دیتا ہے۔ تو پہلے قسم کے احکام ایسے تھے جو سزاؤں پر مشتمل تھے، بندے کو
طریقہ نہ بھی آتا ہو سزا دینے کا، سزا دے دیتا ہے کسی طریقے سے۔ بہتان کوئی کسی پر بھی لگائے تو غیر مسلم بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں جی، اسی طرح ان کے ساتھ بدکاری کوئی ہو تو وہ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے قسم کے احکام آئے تھے نا آداب، ان کا تعلق ایسا تھا کہ بندے کو کوشش کر لیتے پھر بھی ایجاد نہیں کر سکتے تھے ایسے قوانین۔ تو اس لیے دوسری دفعہ فرمائے لکم آیاتہ، یہ اللہ کے اپنے احکام ہیں، یعنی اس میں خالصتاً نسبت اپنی طرف کر دی، کیونکہ پہلے قسم کے احکام جیسا بھی کوئی نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس کی نقالی یا اس کے اپنے طور طریقے وضع کر سکتا تھا۔ دوسری قسم کے احکام ایسے ہیں کہ ایسے آداب ممکن ہی نہیں تھے کہ وہ لاتے، کیوں نہیں؟ کہ ایسے آداب ہوتے ہیں کہ جو نقصان دیے بغیر غیر مسلم نہیں سمجھتے، ہاں نقصان جب ہوتے تو پھر وہ لوگوں کو قانون بناتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جو آداب آ رہے ہیں نا، یہ بھی ایسے قسم کے آداب ہیں جو مباحات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کچھ معلوم ہوتا ہے اور کچھ آداب ان کے معلوم نہیں ہوتے، اس لیے وہاں بھی لکم الآیات فرمایا، لکم آیات ہی، اپنی طرف نسبت سمجھ آ گئی نا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کو بنا نہیں سکتا تھا۔ لیکن لکم الآیات جہاں فرمایا وہ بھی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کذالک بھی لگایا کہ یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ اس ترتیب سے ہم نے بتایا۔ تو یہ 3 آیتوں کے یہ 3 نقطے بتا دیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ جو دوسرا قسم کے احکام تھے نا، جن کو بندے نہیں بنا سکتے تھے، وہاں اشارہ نہیں کیا، بلکہ یہاں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ سے اشارہ کیا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، کیونکہ یہ جب کو بالغ ہوتا ہے یہ صرف بالغ ہونے والے کو پتہ چل سکتا ہے، دوسروں کو پتہ چلتا ہے نہیں نا، تو اسی حکم کے ساتھ اشارہ کیا، ورنہ ہر حکم کے ساتھ اللہ فرماتا کذالک یبین اللہ، ایک قسم کے احکام کے ساتھ بتایا، پھر فوراً اس سے اگلی آیت میں کذالک یہ اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھو اللہ کے کمالات، عجیب عجیب کمالات ہیں۔ کہیں اللہ ایسے مسائل بیان کر دیتا ہے جس کا امت کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ اظہار کمال کے لیے جملے لگائے، اور بھی حکم کئی ہو سکتی ہے، یہ اس صورت کی خاص حکمت ہے اس کے مضمون کے مطابق۔ واللہ علیم حکیم، ان احکام کو بھی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کے جواب میں احکام ایسے کیوں بنائے، یہ اللہ کی اپنی حکمت کا تقاضا ہے کہ کون سے آداب بنانے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ایک اور مباح عمل ہے، آیت حکم نمبر 21 والقواعد، اچھا جی، اور حکم نمبر وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، یہ حکم لکھ دو جی، نمبر 21، اور والقواعد یہ 22۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ پر حکم الگ لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حکم تو پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ حکم تو پہلے بیان، کیونکہ کم استأذن الذین، پھر اس کو حکم ہم الگ کیوں لکھ رہے ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک حکم گزر چکا ہے، تو اللہ کریم نے اس کو اسپیشل حکم بنایا، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی رنگ دیا ہوگا۔ دیکھو جی، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اجازت لے کر نہیں آ رہے ہوتے، تو بلوغت کا بھی پتہ نہیں چلتا کب بالغ ہو گئے ہیں، لہذا بندے کو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر اچانک بڑے ہو جاتے ہیں تو تب جا کر ان کو بندہ پردے کرواتا ہے۔ تو اس لیے اسپیشل حکم ہوا کہ ان چیزوں کا پتہ تمہیں نہیں چلے گا، لہذا ان کے طور طریقے اور ان کی چلت پھرت دائیں بائیں سے پتہ کرتے رہو، یہ مطلب ہے ان کی پتہ کرتے رہو کہ بلغ الحلم ہوا بھی ہے کہ نہیں، یہ پتہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے جی، تاکہ بچوں کو یعنی کس طریقے سے پتہ چل جائے، اس کی باتوں سے، اس کے انداز گفتگو سے، گفتار رفتار سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو، تو بندہ کے پاس جی آپ پابندیاں شروع کر دو، ہے جی یہ ماشاءاللہ تیار ہو گئے،
والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ بیٹھنے والیاں جو بیچاری چل پھر نہیں سکتی، من النساء عورتوں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا جو نکاح کی توقع ہی نہیں رہی۔ یہ نہیں کہ جناب وہ سرخی پاؤڈر آپ بھی نہ چھوڑیں، نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، میڈم شیڈم ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بیچاری بوڑھیاں جو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتی، تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑے زائد۔ اپنے کپڑے کون سے کپڑے جی؟ جو زینت چھپانے کے لیے رکھے تھے، اب سمجھ آ گئی نا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کیونکہ ان کا موضع زینت نہیں رہے، یہ اتنا رحم کے قابل ہو چکے جی، غیر متبرجات بزینہ۔ پھر ان کو بھی چاہیے کہ یہ کپڑے پسند کر کے نہ پہنے، پھر تو کوئی بھی آ جائے وہ بیچارے اپنے آپ کو جب نہ سنبھال سکے، وہ پھر کپڑے ان کی کیا پسند چل رہی ہے جی۔ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں گی، وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچے تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، اگر وہ اس سے بچے تو ہاں جی، عربی کا مقولہ ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ترجمہ کسی سے پوچھ لینا، لہذا وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی استاد نے جملہ کہہ کر معنی نہیں بتایا، تو آپ کو خود ڈھونڈنا ہوگا، وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچنا چاہیں تو بہت بہتر ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ، اللہ بھی سننے والا ہے ان بوڑھیوں کی باتوں کو بھی، علیم، اللہ ان کے اعمال بھی جاننے والا ہے۔ یہاں پر پیچھے علیم حکیم تھا، یہاں سمیع علیم ہے، اللہ ہر ایک کی باتوں کو بھی سننے والا ہے اور ہر ایک کے احوال کو بھی جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، مباح کے علاوہ ہے نا، یہ حکم آگے 23، لیس علی الاعمی حرج، نابینے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اپنے لوگوں پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے جا کر کھاؤ جب تمہارے گھر اکیلے ہو جائیں، او بنوت اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے جا کر کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، جن کی چابیوں کے کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھاؤ، یہ تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اب اندھے بندے پر بھی پابندی اس لیے نہیں کہ وہ بیچارہ کبھی کبھی بھول کر ادھر ادھر چلا جائے گا تو پھر بھوکا ہی مرتا رہے گا، لہٰذا اس کو کوئی راہ سمجھانے والا نہیں، جہاں پہ پہنچے ان کو کہہ جی کھانا شانا لاؤ بھائی، تو عارج وہ کہاں آخر چل کر جائے گا، جہاں بھی پہنچ جائے تو اس کے لیے وہی غنیمت ہے، بس جہاں پہنچ گیا وہی کافی ہے جی۔ ولا علی المریض، اور مریض بندہ کتنا کھائے گا ہے جی، لہذا اس کو کسی وقت بھی کسی لمحے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو لہذا تو اس کو کھانے دو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، اور تم پر یہاں کوئی گناہ نہیں ہے کہ سارے مل کر کھاؤ جیسے ڈیرے وال صحبت، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر کھاؤ جیسے مرضی تمہاری، سارے تم اسی طرح۔ اس کا مطلب ہے ان رشتہ داروں کے گھروں سے بندہ کھا سکتا ہے، بن بلایا مہمان بن سکتا ہے ایسے گھروں سے، اس کا مطلب ہے تعلقات ایسے رکھنے چاہیے نا ان کے ساتھ جی۔ اگر تعلقات بگڑا کر رکھیں اور
کھانا مانگنے جائیں تو وہ کہیں گے یہ منہ اور مسول کی دان. تعلقات اچھے ہونے چاہیے، قریبی رشتے داروں سے تعلقات. ہاں جی، برتن آپس میں پڑے رہے تو کبھی تو بجتے ہی ہیں نا، تو بجنے تو لہذا تعلقات بچا کر رکھیں. ہو جاتی ہیں کمی کوتاہیاں، ہر جگہ پر ہو جاتی ہے، لیکن تعلقات کو بچا کر رکھنے پر زور ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ کچھ کرو گے تو کوئی کرے گا، خصوصاً قریبی رشتے داروں کے ساتھ. سمجھا جی؟ قریبی رشتے داروں کے ساتھ. ہاں، انہوں نے بھی اگر فریج کو تالا لگا کر رکھا ہوا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ فی الحال پابندی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو تالے شالے کھولو، وہ بھائی اگر کھولنے دے تو لگائیں کیوں، تو ہوگی ان کے کوئی پرسنل چیز. تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہاں بھی جا کر آیت پڑھو ڈالو، تمہارے پاس بھی جا کر آیت پڑھ سکتے ہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک بندے نے کہا جی بس میں آپ کا پکا دوست ہوں، مجھے اپنی دوستی میں شامل کر لیں. حضرت نے فرمایا پھر دوست جو ہوتا ہے نا اس کی باتیں تو ماننی پڑتی. کہا جی بالکل میں مان لوں گا. حضرت نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اب سفر میں جا رہے ہیں آپ میرے دوست ہو، آپ پر کھانا پکانے پر بھی پابندی ہے، سارا کام میں کروں گا. وہ شاء وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب امام صاحب یہ سارے میرے کام کریں گے. جی تو اصل میں امام صاحب مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے ہیں گی. تو اس نے کہا جی یہ کام تو مجھ سے کھانا کا مطلب میں تو اسی لیے آپ کی دوستی اختیار کر رہا ہوں تاکہ خدمت مزید کروں گا. تو حضرت نے فرمایا پھر یہ نہیں مانتے تو پھر دوستی پھر میں اپنے کھانا تو خود پکاؤں گا. جی لو جی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. ہاں جی، حکم نمبر 24. جب تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں کو تو سلام کرو اپنے لوگوں پر. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں پر. اللہ ان کو یکجان سے تعبیر فرما رہے ہیں. برا ہوتا ہے وہ آدمی جو رشتہ داروں سے لڑ کر رہتا ہے، خصوصاً ان رشتہ داروں سے. لہذا جی بچا بچا کر رکھنے تعلقات، بچا بچا کر. ہاں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سلام کہو اپنے لوگوں پر تحیۃ من عند اللہ، نیک دعا ہے اللہ کی طرف سے. سلام کیا ہے جی؟ نیک دعا ہے. مبارکتاً، بڑی برکت والی ہے. طیبتاً، بڑی صاف ستھری ہے. جس طرح سلام مبارک ہے، خیر لاتا ہے، جس طرح سلام طیب پاک چیز، اس طرح انداز بھی مبارک رکھو، انداز بھی پاک رکھو. ایسے بھڑے ہاں سلام نہ کرو کہ وہ کہے جی نہ آیت ہی میں جی، اور کو مبارکتاً طیبتاً ہو. کوئی نہ کوئی چیزیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے، کوئی نہ کوئی تحفے خیر کثیر ساتھ لے کر جائے. مبارکتاً طیب. آپ کہیں کہ ماں تو تعلقات رکھ کر تھا کہ یہ تعلقات رکھتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں، جو آپ آتے ہیں تو کیا کھا جاتے ہیں. جی ہم آئیں گے تو کیا کھلائیں گے، جب آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے. تو پھر تو ماسی کہانی دے پانی، پھر تو تعلقات بنے کھڑے ہوئے ہیں. جی تعلقات کیسی تیسی، ماسی کھانی دے پانی. اس نے کہا کہ یا ادب تب دراج کے تو کذالک یبین اللہ لکم. اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے، اللہ کے کمال ہے جی. کیسے عمدہ عمدہ احکام ہیں جن میں الفت بھی قائم رہی، آداب بھی قائم رہے، محبت بھی قائم رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے افضل ایماندار وہ ہے جی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے قریبیوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، خصوصاً گھر والی کے ساتھ اخلاق اچھے. جی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. انما المؤمنون، اچھا یہ سارے مومن ہیں تو ان کے ساتھ بندہ کھا پی سکتا ہے.
مومن تو یہ ہوتے ہیں، مومن اگر آپ نے دیکھ کر جانا ہے نا پھر مومن یہ ہے۔ احتیاط سکھلائی جا رہی ہے کہ رشتہ دار مومن کیسے ہو، رشتہ دار کیسے ہو، احتیاط سکھلائی جا رہی ہے کہ ہر رشتہ دار کے پاس جانا آپ کے لیے مباح ہے، لیکن مومن رشتہ دار سمجھ کر جس کے پاس جاؤ گے نا، اور جن کے کھانے شانے جو تمہارے اپنے ہیں، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو ان کا خیال یہ ہے کہ مومن یہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ، یعنی سنت بھی ان کی کامل ہوتی ہے، کہیں بدعت نہیں کرتے، ایمان بھی ان کا کامل ہوتا ہے، کہیں کفر و شرک نہیں کرتے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہوتے ہیں معه رسول کے ساتھ، علی امر جامع، کسی جامع کام پر، لم یذهبوا، نہیں چلے جاتے، حتی یستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، جب اجازت ملے تو پھر جاتے ہیں۔ کوئی جامع دین کا امر آ گیا، براہ راست رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ مشن نبی پر ہو تو سمجھو اذا کانوا معه چل رہا ہے، مشن نبی پر ہو تو صرف کر نکل نہیں جاتے بلکہ اجازت لے کر۔ ان الذین یستأذنونک، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت والا کون ہوگا اور جان رکھ کون ہوگا جی، تو مومن کا پتہ یہاں سے چلے گا۔ آداب بیان کرنے کے بعد اللہ مومنوں کی ٹیسٹ بتا رہے ہیں، کیسے مومن ہوں گے، مومنوں کا پتہ کیسے چلے گا، آخر دم تک ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اجازت کوئی ضروری امر آ جائے جدا ہونے کے لیے تو اجازت لیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، چھپ کر نہیں جاتے، اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، اجازت، اطلاع بھی اجازت کی صورت میں، یہ نہیں کہ سمیدے پایا اگر مجھے اجازت ہو تو جاتا ہوں، ہاں جی۔ ان الذین یؤمنون، ان الذین یستأذنونک، جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو دینی امور میں انتہا تک ساتھ رہتے ہیں، یہ معنی ہے۔ یہ آیت آج بھی چل رہی ہے اسی طرح، جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں یا نبی والے کاموں میں ہوتے ہیں تو ساتھ ہو رہی ہے جی۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جو نبی ہیں یا نبی کی مسند پر ان کے خلفاء آئے ہیں یا ان کے تابعدار آئے ہیں، مسند عمارت پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے ادب۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، جب آپ سے وہ اجازت لے فَأْذَن، تو آپ ان کو اجازت دے دیں، لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جس کو چاہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے استغفار بھی اللہ سے کرتے رہیں کہ این ممکن ہے کہ یہ کام زیادہ اہم ہو اور جو جس کی اجازت لے رہا ہے وہ شاید اتنا اہم نہ تھا اور یہ اس کو اہم سمجھا ہوا ہے، اس کی غلطی پر اللہ اس کو معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، جتنے گناہ کیے اتنی نیکیوں کی توفیق بھی دے دے گا، رحمت کر دے گا۔ لا تجعلوا، انما المؤمنون سے یہ جو آداب آئے تھے، یہ آداب کس کے تھے جی؟ یہ مومنوں کی آزمائش، مومنوں کی انتہا درجے کی آزمائش کا ذکر۔ اب جب تک لکھو گے نہیں کیسے سمجھ آئے گا، لکھو مومن، آداب والے مومنوں کی انتہا درجے کی آزمائش کا ذکر، آداب والے مومنین کی انتہا درجے کی آزمائش کا ذکر۔ صرف ذکر اجازت ہے نا جی، تو یہ انتہا درجہ ہوتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، یہ امر آ گیا جی 25، نہ پکارو، دعا نہ بناؤ رسول کا بلانا، بینکم اپنے اندر، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول کا بلانا، اے مومنو کبھی بھی ایسا نہ سمجھنا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہو، ضروری نہیں ہوتا اس کے بات ماننا، ایک دوسرے کا کہنا ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کا کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ خیر ہے نبی نے بلایا ہے، مانو تو ٹھیک، نہ مانو نہ،
ایسا نہیں بنانا، نبی کا بلانا، سمجھا جی؟ تو اضافت الی الفاعل ہے، یا اضافت الی المفعول ہو، نبی کو بلانا، پھر یہ بن جائے گا، پھر حکم خاص بن جائے گا، خواص مومنین کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اور اگر اضافت الی الفاعل ہو تو پھر حکم عام ہے، اسی لیے ہم نے اس پر 25 لکھوا دیا کہ عامۃ المومنین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو رسول کا فیصلہ ہو، رسول نے بلایا ہو تمہیں دین کی طرف، تو پھر یہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ خیر ہے جی ٹھیک ہے شریعت کا حکم تو ہے ہو جانے خیر ہے، نہ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے پھسل جاتے ہیں، لواذا آنکھ بچا کر جو تم میں سے پھسل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دعا الرسول اضافت الی الفاعل عمومی حکم راجح ہے، عمومی حکم راجح ہے کہ نبی کا کوئی حکم ہو آنکھ بچا کر پھسل نہ جانا، نبی کا حکم نبی کے بعد میں تو چل رہا ہے، یہ نبی کے خلفاء، نبی کی طرف سے بیان کرنے والے امیر المومنین ہو، وہ نبی کا حکم بیان کر رہے ہو کہ سنت رسول اللہ ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے، اشارہ کر دیا کہ آداب پر عمل کا نمونہ تمہارا نبی ہوگا۔ آداب جتنے بھی بیان کر دیے نا، ان آداب پر عمل کا نمونہ اواخر آئے نبی ہوں گے، جس طریقے سے انہوں نے آداب پر عمل کیا تم بھی اسی طرح کرو گے، اور اس سے پھسل نہ جانا آنکھ بچا کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کو امر نمبر 26 بنا رہے ہیں جی، کیونکہ اللہ نے اسپیشل اس کو صیغہ امر سے تعبیر کیا ہے، تو ورنہ تو یہ پچھلے حکم کی توضیح بھی بن سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اسپیشل امر سے تعبیر کیا، اس کا مطلب ہے کچھ اس کے اندر رنگ اور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ معاملے کو، نبی کی اطاعت کو ہلکا نہ لینا کبھی، بس یہ خیال کرنا، بندہ کرتا بھی ہے ہلکا سمجھ کر نہ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، پھر ڈر کر رہے، یعنی اگر تم سے نبی کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی ہے، اگلا حکم تمہارا یہ ہے کہ پھر آئندہ لمحات میں ڈر کر رہو، پھر توبہ کرو، کچھ بھی کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، ازالہ کرو، کچھ کرو، ڈر کر رہو، ہر حال ہی کسی گھڑی بھی تمہیں کوئی نہ کوئی خرابی آ سکتی ہے، فتنہ آ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، آپریٹر اگر مشین کو اسی طرح آپریٹ کرے جس طرح کی انجینئر نے بنائی ہے تو پھر تو ٹھیک چلے گا، لیکن اگر مشین کو اس کی مرضی کے بغیر آپریٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں خرابی آ جائے گی۔ انسانی مشینری اللہ نے بنائی ہے، تو اس کو آپریٹ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، اگر کہیں بھی خلاف ورزی کی تو خطرے میں رہے، کبھی بھی خرابی آ سکتی ہے۔ ان تصیبہم فتنۃ، ان کو پہنچ جائے کوئی خرابی، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اور یہ سورت کا آخر سورت کی شروع کے ساتھ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ خطاب تھا نا، آخری آیات میں پھر براہ راست خطاب شروع ہو گیا، قد یعلم ما انتم، دیکھا پہلی آیات میں بھی خطاب، آخری آیات میں بھی پھر مومنین کو خطاب۔ اللہ کو پتہ ہے تم کس حالت میں ہو، اسی حالت کے مطابق اللہ نے احکام فرض کیے۔ وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خوب سن لو، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، لہذا اپنی مرضی کے احکام اللہ نازل کر سکتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، لیکن اپنی مرضی بھی اس حال میں چلائی جو تمہاری حالت کے لائق تھا۔
اور اللہ کو پتہ ہے تم کس حالت میں ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. صرف اتنا ہی نہیں کہ شروع میرا ہے، آخر بھی میرا ہے، آخر پر بھی میرا کنٹرول ہے. جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اللہ تمہیں بتائے گا تمہارے وہ اعمال جو تم نے کیے ہیں. صرف تمہارے اعمال کی کیا تخصیص ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے. صرف تمہارے اعمال کی کیا تخصیص، اللہ تو ہر ایک شے کو جاننے والا ہے. میں نے کہا تھا کہ سورت کے آخر میں آپ کو تقسیم سورت بتاؤں گا. تو تقسیم سورت آپ کس طرح لکھیں گے؟ ذرا جلدی کرم چلانا کیونکہ میں خلاصہ لکھوا رہا ہوں. تقسیم سورت یوں آپ نے لکھنی ہے کہ سورت میں 3 قسم کے احکام آئیں گے. 3 قسم کے احکام آئیں گے. پانچ دفعات، 14 آداب، 14 آداب عامہ، 6 اور 6 12 ہوتے ہیں نا، باقی 26 میں سے 14 نکل گئے تو کتنے؟ 12 بچے جی. اور 12 میں سے 5 نکل گئے تو 7 بچے جی. پہلے 5 پھر 14 پھر کتنے بچے؟ 7 آداب مباحات. پہلے قسم کے احکام کے بعد تہذیب الاخلاق کے اصول 5. تہذیب الاخلاق کے اصول 5 جو 10 آیتوں میں بیان ہوئے، جو 10 آیتوں میں بیان ہوئے. ہر 2 آیت میں ایک اصل، ہر 2 آیت میں ایک اصل تھا. دوسرے قسم کے احکام کے بعد مومنین، مؤدبین، مومنین، مؤدبین کے فضائل اور بے ادب منافقین کی منافقین کے احوال. اور آداب بجا لانے پر مومنوں کو وعدہ خلافت، اور آداب بجا لانے پر مومنوں کو وعدہ خلافت. چلو جی، یہ تقسیم صورت بہت پیاری طریقے سے حل ہو گئی. 3 قسم کے احکام، ٹوٹل احکام کتنے تھے جی؟ 26 احکام تھے. وما علینا الا البلاغ.